بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ ناظرین، پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ ایسی خبریں آپ لوگوں کو سننے کو ملتی ہے کہ جس کو نہ ذہن مانتا ہے، نہ عقل مانتا ہے، اور نہ ہی دین، نہ ہی دنیاوی قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً ایسے لوگ آپ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، ایسی سٹوریز، ایسی بریکنگ نیوز آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہم کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہم کون سے ملک میں رہ رہے ہیں، اور اس ملک میں آیا کوئی قانون بھی ہے کہ نہیں؟ اگر قانون ہے بھی تو کیا اس پہ کوئی عمل درآمد ہوتا ہے؟ کیا یہ قانون یا یہ قوانین جو کہ مختلف فائلوں میں، مختلف کتابوں کی شکلوں میں، مختلف جگہوں پہ پڑی ہوئی ہے، کیا وہ قوانین صرف اور صرف غریب کے لیے ہے؟ کیا کبھی اس قانون یا ان قوانین کی زد میں کوئی امیر بھی آیا ہے؟ یا صرف یہ قوانین بنے ہیں غریب کے لیے کہ جب بھی غریب کو پنسانے کی بات ہو، غریب کو گیرنے کی بات ہو تو ان ہی قوانین کا سہارا لیا جائے، اور جب کسی اشرافیہ، کسی امیر بندے پہ بات آتی ہے تو اس قانون کو توڑنے کے باوجود اس کو رائے فرار اختیار کرانے کے لیے یا کرنے کے لیے مختلف حربے، مختلف طریقے اپنائے جائے۔ اصولاً اور قانوناً تو اور مذہبی لحاظ سے بھی قانون توڑنے والا امیر ہو یا غریب ہو، قانون توڑنے والا اشرافیہ ہو یا کوئی بہت بڑا پہلے سے عادی مجرم ہو، قانون توڑنے والا کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو یا ایک عام سویلین بندہ ہو، قانون توڑنے والا حکومتی بینچوں پہ بیٹھنے والا ممبر ہو یا اپوزیشن کا بندہ، قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے فیصل واڈا صاحب، جو کہ منسٹر بھی ہے، MNA سلیکٹ ہوا تھا، قومی اسمبلی کے سیٹ جیت کر آیا تھا PTI کی طرف سے، NA 249 کا الیکشن جیت کر آنے والا فیصل واڈا صاحب، جو کہ آج کل سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا زینت بنا ہوا ہے۔ کچھ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ ناظرین میں شیئر کروں گا۔ پہلے ریکویسٹ ہے کہ اب تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، ہمارے ملک میں آپ لوگوں نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ کبھی رکشہ ڈرائیور، کبھی معمولی سا دکان کا مالک جو کہ فروٹ بیچتا ہے، کبھی ایک عام کاریگر، اس کے اکاؤنٹ میں سے کروڑوں اور اربوں روپے نکلتے ہیں۔ کتنی عجیب کہانی ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ اس بندے کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہیں، لیکن یہ کیس بھی پاکستان میں ہی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملا ہے۔ زندہ تو زندہ ایسے لوگوں کے اکاؤنٹ میں بھی کروڑوں اربوں روپے آئے اور گئے جو کہ اکاؤنٹ کھلنے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ رہی صحیح بات فیصل واڈا صاحب نے بھی پوری کر لی، اور فیصل واڈا صاحب جیسے بندے اس سے پہلے بھی سیم ایکشن کر چکے ہیں، سیم جرم میں جو ہے نا وہ لوگ انوالو رہ چکے ہیں، لیکن افسوس کہ 99% ان لوگوں کے خلاف بھی اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ اسی وجہ سے وہی ایک ہی جرم بار بار ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں فیصل واڈا صاحب نے آرمی بوٹ لائیو ٹاک شو میں جو ہے نا وہ لے کر آئے اور دکھایا، جس کی وجہ سے کافی زیادہ تنقید فیصل واڈا صاحب پہ ہوئی، اور عمران خان صاحب نے بالآخر فیصلہ کیا کہ 2 ہفتے تک ایک تو فیصل واڈا صاحب پہ پابندی لگا دی کسی بھی ٹاک شو میں شرکت کرنے کی۔ اس کے علاوہ بھی فیصل واڈا صاحب وقتاً فوقتاً جو ہے نا میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں، کیونکہ ایسے بیانات وہ دے دیتے ہیں، ایسی حرکتیں اس کی طرف سے ہو جاتی ہے کہ وہ میڈیا کے اسکرین سے آؤٹ نہیں ہو پاتے۔ لیکن اب جو چیز سامنے آئی ہے، جنگ اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، اور اس جنگ اخبار کے آرٹیکل کے بعد اب جتنا بھی سوشل میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اس خبر کو
ٹاپ سٹوری کے بیس پہ پھیلا رہا ہے، ناظرین تک پہنچا رہا ہے۔ 11 جون 2018 کو فیصل واڈا صاحب نے الیکشن لڑنے کے لیے 249 NA کا جو حلقہ ہے، NA 249 میں کے لیے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے اس کے پاس اپنے کاغذات جمع کرائے، کیونکہ پاکستان میں یہ قانون آلریڈی موجود ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والا بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، کیونکہ جو بندہ قومی یا صوبائی اسمبلی کا رکن بنتا ہے اس کو 100% پاکستانی ہونا چاہیے، اس کا کسی اور ملک میں نیشنلٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی اور ملک میں جو ہے نا وہ جاب وغیرہ بھی نہیں کر رہا ہو، کوئی اقامہ شقامہ کا کیس اس کا نہ ہو۔ تو 11 جون 2018 کو فیصل واڈا صاحب نے اپنے کاغذاتی نامزدگی کے لیے جو کاغذ جمع کرائے اس میں فیصل واڈا صاحب نے باقاعدہ صاف لکھا ہے کہ میں پاکستانی شہری ہوں اور کسی اور ملک کی نیشنلٹی میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ چیز سامنے میں بھی اس کے ذہن میں تھی کہ پتہ نہیں میں الیکشن جیتتا ہوں یا نہیں جیتتا، لیکن جو اس کے قریبی دوست تھے ان لوگوں کے مشورے کے بعد کہ چونکہ چانسز یہی نظر آ رہے ہیں کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے، اور الیکشن جیتنے کے بعد اگر آپ جو دوسری شہریت ہے وہ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلے بن سکتے ہیں، مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب نے 11 جون کو جو ڈاکومنٹس جمع کرائے اس میں فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ میں ٹوٹلی پاکستانی ہوں، کسی اور کنٹری کی شہریت میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن کاغذاتی نامزدگی جمع کرانے کے بعد فیصل واڈا صاحب کو شاید احساس ہو گیا تھا کہ یہی چیز جو ہے نا میری ہاتھوں کی زنجیر بن کے سامنے آئے گی۔ ناظرین، فیصل واڈا صاحب نے کاغذات جمع تو کرائے، اور جو الیکشن کمیشن کا جو آفس تھا، جو پریزائڈنگ آفیسر تھے، اس نے فیصل واڈا صاحب کے کاغذات منظور بھی کر لیے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنا انہونی کام ہوا تھا کہ اس نے کاغذاتی نامزدگی جمع کرانے کے بعد اس نے ایکسیپٹ بھی کر لیے، کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئی۔ کاغذاتی نامزدگی ایکسیپٹ ہونے کے بعد، منظور ہونے کے بعد فیصل واڈا صاحب کو احساس ہوا، اور اس نے جو امریکن قونصلر خانہ ہے کراچی میں، اس میں اپلیکیشن سبمٹ کرائی کہ میری جو امریکہ کی نیشنلٹی ہے اس کو منسوخ کرا دیا جائے۔ 25 جون 2018 کو فیصل واڈا صاحب کے اس کو جو جواب آتا ہے قونصلر خانے سے، تو 25 جون 2018 کو اس کا فیصل واڈا صاحب کی جو امریکن شہریت ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے۔ لیکن 25 سے پہلے ہی جو ہے نا فیصل واڈا صاحب کے کاغذاتی نامزدگی ایکسیپٹ ہو گئے تھے۔ الیکشن ہوا، الیکشن وہ جیت گئے۔ جو فیصل واڈا صاحب کے اپوزیشن کے جو بندے تھے جو مد مقابل الیکشن لڑ رہے تھے، وہ تھے عبدالقادر مندوخیل۔ عبدالقادر مندوخیل نے پہلے تو فیصل واڈا صاحب کے اگینسٹ کیس کیا، لیکن بہت جلد اس نے اپنا کیس واپس لے لیا، اور یہ کہہ کے اس نے اپنا کیس واپس لیا کہ مجھے کچھ تھریٹس وغیرہ مل رہے ہیں۔ اینی ہاؤ فیصل واڈا صاحب نے الیکشن جیتا اور بعد میں منسٹر بھی بن گئے۔ اب جو مین غور کرنے والی بات ہے، پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے نا قانون کی بات کرتے رہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک۔ اب آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس کیس کو کس حد تک لیتے ہیں سیریس۔ کیا وہ فیصل واڈا صاحب کے خلاف کچھ ایکشن لیتے ہیں، یا کوئی سیف وے جو ہے نا اس کو دے کے اس کو الٹا پروٹیکشن دیتے ہیں۔ دو قسم کے قوانین ہے الیکشن کمیشن میں۔ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا از خود کوئی نوٹس نہیں لے سکتی فیصل واڈا صاحب کے اگینسٹ۔ کسی بھی بندے کو فیصل واڈا صاحب کے اگینسٹ جو ہے نا کیس لے کر آنا ہوگا، تب جو ہے نا الیکشن کمیشن فیصل واڈا صاحب کے اس کیس کو اوپن کر کے اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے۔ لیکن اس میں جو ہے نا دو قسم کے قوانین ہے۔ ایک ہے 62(1)(f) جس کے تحت جو ہے نا نواز شریف کو صادق اور امین نہیں قرار دیا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب صادق اور امین نہیں رہے، اور تا حیات اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ اگر
62(1)(f کے تحت ہی جو ہے نا فیصل واڈا صاحب کو سزا دی جاتی ہے تو فیصل واڈا صاحب پوری زندگی کے لیے الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دوسرا قانون ہے 63(1)۔ اگر 63(1) کے تحت جو ہے نا فیصل واڈا صاحب کے خلاف کیس لڑا جاتا ہے اور فیصل واڈا صاحب کو سزا ہوتی ہے تو اس پوزیشن میں جو ہے نا فیصل واڈا صاحب کا یہ جو الیکشن ہوا تھا اس کو تو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، لیکن فیوچر میں وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوں گے۔ پاسٹ میں کچھ کیسز ایسے آئے ہیں کہ دوہری شہریت رکھنے والے بندوں کو جو ایم پی اے یا ایم این ایس الیکشن لڑ کے آ گئے تھے اور جیت گئے تھے اور ان کو جو ہے نا بعد میں گھر جانا پڑا، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان لوگوں نے ایسا ایک سیف ہے، جس طرح رحمان ملک کا کیس تھا کہ جب رحمان ملک صاحب کی دوہری شہریت کا کیس سامنے آیا تو اس نے فیصلہ آنے سے پہلے ہی ریزائن کر دیا تھا اور ریزائن کر کے اس نے اپنا آپ کلیئر کر دیا تھا، جو دوسری شہریت تھی وہ کینسل کرا دی تھی اور دوبارہ وہ سینیٹر منتخب ہو گئے تھے۔ تو اس کو جو اگر سزا مل بھی گئی تھی تو پہلے والے کیس میں مل گئی تھی، اب جب دوبارہ جو ہے نا وہ سینیٹر بن گئے تھے اس کے بابت جو ہے نا وہ ابھی تک سینیٹر بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہی کچھ لوگ جو پاکستان کے ساتھ مختلف قسم کا کھلواڑ کھیلتے رہتے ہیں، یہی لوگ، ان لوگوں کو ہم جو ہے نا منتخب لے کر آتے ہیں کہ یہی لوگ ہمارے لیے قوانین بنائیں گے، ہمیں پروٹیکشن دیں گے، ہمارے بچوں کو بہت خوبصورت فیوچر دیں گے۔ لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے، ہم عام پاکستانی یہ بالکل نہیں سوچتے کہ یہ لوگ جب خود 2 نمبر طریقے سے جھوٹ بول کے اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے کچھ پازیٹیولی کر گزریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ناظرین، شکریہ۔